السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج ہے پارہ نمبر 11۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو تھے وہ جہاد میں نہیں جا رہے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ آ جائیں، لیکن انہوں نے کوئی بہانہ بنانا شروع کر دیا اور وہ صحیح والے بہانے بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین ہے، اگر آپ ان کو کوئی بھی بات بولتے ہیں نا، یہ بات پھر بھی نہیں ماننے والے، ان کے پاس 100 بہانے نکل آتے ہیں۔ تو 82 لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نام لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ تو پکے منافق ہیں، یعنی کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کے یہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے، اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے میں جانے وقت سستی نہیں کرتے۔ پھر بتایا گیا مہاجر ہجرت کرنے والے اور اللہ کی مدد کرنے والے دین میں وہ سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہیں، کیونکہ ان کے اخلاص اور اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر بتایا کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے کچھ اعمال اچھے ہوں، کچھ اعمال برے ہوں، اور دونوں ملے جلے اعمال ہوں۔ تو ملے جلے اعمال جو ہے ان سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر ایسا ہو جائے جتنی آپ نے گناہ کیے اس میں گناہ بھی تھا، نیکی بھی تھی، اگر اس طرح کا مکس اپ کچھ ہو جاتا ہے تو صدقہ دے کے اپنے اعمال کو پاک کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے اللہ کی مسجدیں بناؤ، وہاں پہ بناؤ گی اگر اللہ کی مسجد تو بہت اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول بھی کریں گے، لیکن نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر بتایا کہ اللہ کے راستے میں مال جان اولاد کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو مہاجرین ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر بتایا کہ مرتے دم تک آپ دین کی سربلندی کے لیے اپنی آپ کو ریڈی کر کے بیٹھے ہوں، یعنی کہ مہاجر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دین کی بلندی کے لیے ہر وقت تلواریں اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے کہ ہمیں ابھی اللہ کا حکم آئے اور ہم نکل جائیں۔ تو مومن جو ہوتے ہیں، خاص مومن، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو 3 صحابہ ایسے تھے جو بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سستی کی تو ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا، پوری سوسائٹی نے بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی سستی کر دی، اور 50 ڈیز تک ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تھی، وہ روتے رہے، توبہ مانگتے رہے، لیکن قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ کو کوئی فرض آ جائے تو اس میں کبھی کوتاہی مت کیجیے، جلد از جلد اپنے کام کو کر لیجیے، اور دین میں صحیح سمجھ ہوگی تو تبھی دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے علاقوں میں جا کر دین کی خدمت کرنی چاہیے، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کے حکم دینا چاہیے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تڑپ تھی مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کا دل کرتا تھا کہ جلدی جلدی یہ جو ہے نا نیکی کر لیں، اور فٹافٹ یہ کام کر لیں، یہ اچھا کام ہے، فٹافٹ اس میں آ جائیں، دین پہ آ جائیں، اسلام پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان پہ مہربان ہوتے تھے، اور حضرت محمد بھی جو ان کے لوگ ہوتے تھے ان پہ مہربان ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب اللہ پہ بھروسہ ہو جائے اور اللہ کا بھروسہ حاصل کرنا چاہیے تو حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ والی دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر بتایا کہ دنیا پر راضی نہیں رہنا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آخرت میں کوئی آپ سے سفارش نہیں لی جائے گی کہ اچھا چلو کچھ پیسے دے دو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہم کرتے ہیں نا، یہ میرے سے پیسے لے لو، مجھے پیپر لکھ دو، مجھے ہوم ورک کر دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آلویز ریڈی فار یور، اپنے ہر کام کے لیے ریڈی رہیں، اپنے اعمال کے لیے ریڈی رہیں کہ ہم نے کون سے نیکی کے کام کرنے ہیں جس سے ہمارا اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے اور ہمیں سفارش نہ دینی پڑے۔ پھر بتایا جا رہا ہے جب سخت مصیبت آ جائے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارے، اور قرآن کیونکہ شفا ہے تو خوش ہو جائے، کیونکہ قرآن کا ملنا جو ہے وہ فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے اگر آپ محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ پھر بتایا جو جادو ہوتا ہے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق میں اور جھوٹ میں فرق واضح کر دیتا ہے۔
تو قرآن شفا ہے، تو اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیتے ہیں۔ اور مشکل حالات آ جائیں تو پھر گھروں کو مسجد بنا لو، جیسے کووڈ آیا تو مسجد میں نہیں جا کے پڑھ پا رہے تھے، تو آپ کو چاہیے اب گھروں میں مسجد بنا لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بچے، سب بڑے بھائی لوگ جو ہے یا انکل، ماموں، چاچو، ابا، سب جو ہے جماعت کرائیں اور نماز پڑھیں۔ پھر بتایا کہ موت کے وقت کبھی بھی اسلام یا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ فرعون بھی ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آلان، اب تو ایمان لا رہا ہے، اب کا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس سے پہلے جو ہے اپنی تیاریاں شروع کر دیں اپنی آخرت کے لیے۔ پھر قوم نوح، قوم یونس کا بتایا، قوم نوح جو تھے وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو کے مار دیا، اور قوم نوح جو تھے ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا، جو ہی ان نے عذاب کو دیکھا ان نے سچی توبہ کی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں جو ہی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں۔ پھر بتایا یہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نہ پڑھیں کہ مطلب پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے دین میں، یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نفع نقصان تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اس لیے کسی سے بھی دعا نہیں مانگنی، صرف اور صرف اپنے اللہ سے مانگنی ہے۔ اور جب حق آ گیا قرآن مجید تو اس کو قبول کر لیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور اس میں شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ استغفار کرے، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ مال، اولاد، رزق، بہت ساری برکتیں دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم نے سیکھا، آئیے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔